اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، بس انہوں نے سرکے میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آمین۔ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ آج ہم اس کلمے پر غور کریں گے کہ خداوند جو سارے جہان کے سمندروں، دریاؤں، ندیوں اور نالوں کا خالق اور مالک ہے، اور جس کے کہنے سے عالم وجود میں آئے، آج وہ ان اذیت ناک وقت میں کس چیز کا پیاسا ہے؟ کیا وہ پانی کا پیاسا ہے، یا مے کا، یا کسی اور چیز کا؟ پھر کس چیز میں اس کی پیاس ہے جو اس کو یہ الفاظ ادا کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ جو اس سے پہلے بے انتہا مار سہ کر، اذیت سہ کر خاموش رہا، اب کس چیز کے لیے پکار رہا ہے؟ کیونکہ وہ خداوند جو 40 دن تک بغیر کھائے پیے بآسانی گزر بسر کر سکتا ہے، اور ابلیس کے تمام نفسیاتی اور جسمانی حربوں پر کامیابی سے فتح حاصل کر لیتا ہے، آج وہ پیاسا کیسے ہو گیا؟ سامریہ میں جب یسوع کی ملاقات سامری عورت سے ہوئی اور یسوع نے اس سے پانی مانگا اور اس نے دینا نہ چاہا، تو یسوع المسیح نے ہی فرمایا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور جو اس پانی میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ اس کے اندر کلام مقدس کے مطابق چشمہ بن جائے گا، اور وہ ہمیشہ تک جاری رہے گا۔ اور یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 37 اور 38 آیت میں لکھا ہے، اور وہ خدا جس نے عید کے آخری روز بڑی آواز سے پکار کر کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر، جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے، پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اور وہ خداوند جو ترستی جان کو سیر کرنے اور پیاسی زمین میں سے ندیاں جاری کر دینے کا وعدہ کرتا ہے، آج پیاسا ہے۔ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جو ہزاروں کی بھوک اور پیاس کو مٹاتا رہا، جو فرماتا ہے ایسا پیاسو پانی کے پاس آ کر پیو، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو؟ جی ہاں، یہ وہی پیاسا ہے، غم کا مارا اور ستایا ہوا کہہ رہا ہے میں پیاسا ہوں۔ پانی کا نہیں، میں کا نہیں، کسی اور چیز کا نہیں، بلکہ تیری محبت کا پیاسا ہوں، تیری روح کا پیاسا ہوں، تیری زندگی کا، بلکہ تمام گناہگاروں کی روحوں کا پیاسا ہوں۔ اور زبور 42 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اسی طرح خدا کی روح ہمارے لیے پیاسی ہے، جس کے لیے اس نے لعنتی موت برداشت کی، سر پر کانٹوں کا تاج پہن لیا، ہاتھوں اور پاؤں میں 9 انچ لمبے کیل ٹھکوائے، اور بھاری صلیب اپنے کندھوں پر اٹھا لی، صرف اس لیے کہ اس کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ درد، تڑپ اور پیاس تھی۔ اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خداوند جب نینوا شہر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا تو ان لوگوں نے خداوند سے معافی مانگی، اور خداوند نے انہیں معاف کیا، لیکن یونا جو ہے وہ خداوند سے شکوہ کرتا ہے، تو خداوند فرماتے ہیں کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے نہ تو نے محنت کی اور نہ اسے اگایا، ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، تو کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال نہ کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے؟ خداوند یسوع المسیح کو تمام بنی نوع انسان کی پیاس تھی، اس کے ساتھ محبت تھی، کیونکہ اس نے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔
और 100 भेड़ वाली तमसील भी इस बात की निशानदेही करती है कि वो गुनाहगारों के लिए बेपनाह तड़प और दर्द रखता है। और यही तड़प और प्यास उसे सलीब पर ले गई और उसने अपना बेबहा कीमती खून बहा दिया, अज़ियतनाक मौत बर्दाश्त की और कोहे कलवरी पर अपनी जान हम गुनाहगारों को आज़ाद करने के लिए दे दी। हम खुदा की प्यास को उस वक्त ही पूरा कर सकते हैं जब हम अपनी जिंदगियां उसके हाथों में सौंप देते हैं, जिसके लिए खुदावन कहता है कि मैं प्यासा हूँ। खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों ने इस कलमे को अपने दिलों की तख्तियों पर लिख दिया और अपनी मोहब्बत भरी और वफादार जिंदगियों से यीशु के मन की प्यास को बुझाया, जिसका इजहार यीशु ने अपनी मसलूबियत के दौरान किया। आइए हम भी सब मिलकर अपनी वफादारी और अपनी मोहब्बत को अपने फ़ानी बदनों में डालकर अपने मसीहा को पेश करें, ताकि हमारा मसीहा अपने मन की प्यास को बुझा सके। आमीन।